अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा हैं। नाजरीन, एक तरफ मीडिया में चर्चा है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस का, जिसके लिए 3 जजेस पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत भी कायम कर दी गई है। कहीं पेंडोरा बॉक्स खुलने की बातें हो रही हैं तो कहीं इसे मुकमुका का नाम दिया जा रहा है। लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि इतना संगीन नौयत का केस, लेकिन इससे बेपरवाह परवेज मुशर्रफ अपने मामूल के मशागिल में मसरूफ हैं। कहते हैं कि इसका अंजाम भी दूसरे मुकदमात जैसा ही होगा। एक तरफ इतनी तसल्ली और इतना इत्मीनान, तो दूसरी तरफ खुसूसी अदालत का क़याम। एक तरफ संजीदगी और एक तरफ मजाक। आखिर ये सब क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ और इंसानी हुकूक के लिए जंग लड़ी है, एक बार फिर आवाम के लिए आवाज बुलंद करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। कहते हैं कि महंगाई में बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो गया है। वोट लेने वाले वजीर आजम को आवाम का साथ देना होगा। जो शख्स बच्चे नहीं पाल सकता, इसे पावर प्लांट से क्या लेना देना। ये बातें उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अस्कुत नोटिस केस की समाअत के दौरान कही। क्या यही वजह है कि जैसे जैसे चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के दिन नजदीक आ रहे हैं, हुकूमती ओहदेदार उनके जाने के दिन गिनने लगे हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। कुछ और भी अहम खबरें हैं जो काजी साहब भी आपके साथ शेयर करेंगे और क्लासर साहब भी। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो हम बात करेंगे आज ये जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, आज इस हम हालात में पहुँचे हैं, हम कैसे पहुँचे, कब ये मुआहदे हुए, कैसे हुए, ये क्या था। इससे थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी मैशत जो है किस तरह खोखली हुई हमारे गलत फ़ैसलों से। फिर इसके साथ जोड़ के थोड़ा सा देखेंगे कि एक तरफ हमारी मैशत के फ़ैसले थे, तो एक तरफ जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी थी। तो ये इसमें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करेंगे और उन शिकों का जिक्र करेंगे जो हमने मिड 80s में और फिर बाद में 1994 और 2002 में जो हमने काम किए थे। इसके बाद आज बात करेंगे कि अमेरिका का जो इनखला हो रहा है वहाँ से, उसमें एक नया मुआहदा हुआ है। इस पे साइन तो कल होंगे, मगर इसकी कुछ शिकें सामने आई हैं। 2024 तक रहेंगे अमेरिकी 15,000 कम अज़ कम फ़ौजी, और एक और शिक है कि क्या वो घरों में जाके तलाशी ले सकेंगे या नहीं, इस पे बात हो रही है और ये हक अमेरिकी फ़ौजी हासिल करना चाहते हैं। और आखिर में बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ की आज बरसी है और उनकी बरसी है 1984 20 नवंबर को उनका इंतकाल हुआ था और 1913 11 फरवरी को वो पैदा हुए थे। तो उनका थोड़ा चर्चा और जिक्र। ठीक है क्लासर साहब, क्या बताएंगे आज आप हमें? जी शाजिया, आज 3 खबरें आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। एक तो आपको याद होगा हमने नादरा की स्टोरी ब्रेक की थी, कैसे वजारत दाखिला और चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, उन्होंने नादरा के चेयरमैन और उनके दूसरे जो दीगर उनके साथी थे, उनको श्रीलंका जाने की इजाज़त नहीं दी थी, जहाँ उन्होंने $5.5 मिलियन का कंट्रैक्ट जीता था और उस पर दस्तखत करने थे कि इससे 12 लाख रुपए पाकिस्तान का खर्चा होगा, वो पैसे बचाने थे। उसका आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा सेंसेशनल एक फॉलो अप आपके साथ शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाएंगे कि ये पहला वाक़या नहीं हो रहा कि श्रीलंका में हम ये मौका ज़ाय कर चुके हैं। $5.5 मिलियन का कंट्रैक्ट जो हमने जीता था, इससे पहले कौन से ममालिक हैं जिनके साथ हमारे इसी तरह के कंट्रैक्ट नादरा के हो सकते थे। लेकिन जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, तो उन्होंने कहा जी कोई अफसर बैरून मुल्क नहीं जाएगा। तो इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम तो श्रीलंका को रो रहे थे कि यहाँ पे $5.5 मिलियन का कंट्रैक्ट हमारे हाथ से निकला जा रहा है। ये तो दुनिया कुछ और ममालिक भी हैं और चौधरी निसार अली खान साहब उस पर डटे हुए हैं कि कोई अफसर ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, चाहे आसमान गिरता है गिर जाए। तो आसमान गिरने की कहानी सुनाएंगे कि IMF से लोन लेते लेते जब हम खुद कमाने की पोजीशन में आते हैं तो हमारे जो वुज़रा हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं। तो ये स्टोरी है। और दूसरी कल यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, तो उसमें बड़े शॉकिंग किस्म के कुछ फिगर्स हैं गैस थेफ्ट के हवाले से। और पर्टिकुलरली एक रेफरेंस दिया गया, वहाँ पे एक बड़े आला अफसर थे, उन्होंने कहा जी कि आप हमें कहते हैं गैस चोरों को पकड़ें, जब हम पकड़ने जाते हैं तो वुज़रा के फ़ोन आते हैं। तो कौन से वुज़रा हैं जो फ़ोन करते हैं, फिर उनको FIA को करते हैं कि फ़लाँ गैस चोर को छोड़ दें तो उसको पकड़ लें। तो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर हैं। और दिसंबर में जिस तरह की गैस की लोड शेडिंग आ रही है, उस पर भी कुछ वहाँ पे या उस पर कुछ न शेयर करेंगे। और लास्टली जो एक हमारा रिपोर्टर हैं दुनिया अखबार के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं आफ्ताब मेकन साहब, उन्होंने OGTCL में कुछ नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं, वजारत पेट्रोलियम से अटैच है। तो वो भी उनसे आफ्ताब मेकन से भी बात करेंगे, वो क्या नए स्कैंडल्स हैं जो उनकी वजारत में सामने आ रहे हैं पेट्रोलियम में। ठीक है, प्रोग्राम में आगे चल के इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि मुशर्रफ गद्दारी केस में हुकूमत ने जो खुसूसी अदालत कायम कर दी है 3 जजेस पर मुश्तमिल का। सब कल से ये बहस हो रही है कि अदालत तो कायम होगी, ट्रायल होगा, समाअत शुरू होगी, मुशर्रफ को बचा लो या पाकिस्तान को बचा लो।
یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ سلوگنز ہیں. اگر آپ اس ساری ریٹرک اور یہ جو گفتگو اور خبروں کے ہیڈ لائنز ہیں ان کو سے ہٹا کے بات کریں تو ایک طرف آپ کے پاس سول ایڈمنسٹریشن ہے, وہ جتنی شفاف اور جتنی ایفیشنسی سے کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, فوج کہاں پھنسی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے, روایتی طور پر یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا رول رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایشوز ہیں, کیا بڑا سیریسلی ایک خیال پیدا ہو گیا ہے ہماری پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے کہ جی یہ جو ہیں آمرانہ جو ہیں جو آمریت کے سلسلے رہے ہیں اس کو بند کیا جائے, تو کیا ایشو ہے؟ تو میرے خیال میں اگر ہم اس کو, ایک تو ہوتا ہے نا دو پرتیں ہوتی ہیں گفتگو کی, ایک گفتگو آپ کرتے ہیں بائی دا بک, یہ ہے جی یہ لکھا ہوا ہے آئین میں, یہ کہانی یہ بھی چلتی رہتی ہے. ایک کہانی زمین پہ ہوتی ہے, تو زمین پہ کہانی یہ ہے کہ ابھی راول پنڈی ٹھنڈا نہیں ہوا, ابھی انرجی کرائسس جو ہے آپ کے سروں پر لوم کر رہا ہے, ابھی آپ کا جو وار آن ٹیرر وہ کھڑی ہے, اس میں ایک کھیل آپ نے اور کر دیا. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ اپنی منطقی انجام. اگر آپ بائی دی بک دیکھیں تو بات تو بڑی ٹھیک کی ہے انہوں نے. اچھا کرنی ہے تو پھر وہ جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے وہاں سے کر کے لائیں. لیکن وہ وجہ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اور ججز نے اس کی توثیق کر دی تھی, عدلیہ نے بھی اس کی توثیق کر دی تھی, پارلیمنٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی تھی, اس لیے وہاں سے یہ سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد کلاسا صاحب سے بھی اس پر ٹیک لیتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس اور خصوصی عدالت کا قیام. ڈاکٹر حسن عسکری بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں غداری کا مقدمہ چلانا جب ہمارے ملک میں جو عسکری دور ہے وہ بھی عبوری مرحلے سے گزر رہا ہے. ڈاکٹر حسن عسکری سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہوگا, دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. کلاسا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ سوال میں آپ سے کروں گی, ایسے وقت میں غداری کا مقدمہ چلانا جب ملک کا عسکری ادارہ بھی عبوری مرحلے سے گزر رہا ہے, چیف جسٹس بھی ریٹائر ہونے والے ہیں, آرمی چیف بھی ریٹائر ہونے والے ہیں, تو کیا حکومت اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اس ٹائم سے؟ یہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یا نہیں اٹھانا چاہتی, اٹس اے سیپریٹ کوسچن. جو پہلا آپ نے سوال کیا وہ بڑا اہم ہے کہ فوجی ہماری قیادت عبوری اسٹیج میں سے گزری ہے. ایک 8 دن بعد ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا, لیکن بعض جو چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں انہیں کیا جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ISI اصغر خان کیس کا ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا, ایک ججمنٹ بھیجی گئی تھی GHQ کو, یہ 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, کہ جناب آپ اپنے سابق جو آپ کے آرمی چیف جنرل بیگ صاحب ہیں اور جنرل اسد درانی صاحب ہیں ان کا ٹرائل کریں. GHQ نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا جی ہم نہیں کرتے. یہ خیر جواب تو نہیں دیا کہ ہم نہیں کرتے, لیکن وہ اس پہ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو. یوسف رضا گیلانی کا کیس ہو سپریم کورٹ میں تو 1 ہفتے کے اندر پٹیشن ڈال جاتی ہے. راجہ پرویز اشرف کا ہو تو 2 دن بعد پٹیشن ڈال جاتی ہے کہ جناب آپ نے فیصلہ کیا تھا, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کروایا. اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے نہ کبھی امپلیمنٹیشن یا کمیشن بنائے, نہ مولوی اقبال حیدر ٹائپ یہاں بڑے پھرتے ہیں جو اپلیکیشن لے کے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں, اب وہ بھی پٹیشن نہیں کرتے کہ امپلیمنٹیشن کروائیں. جب فوج کو آ کے ٹرائل کی بات ہوتی, فوج سے مراد ہماری پوری فوج نہیں ہے, ہمارا سولجر نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں جن پہ الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, جو قیادت ہوتے ہیں, ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے ایکس ہو یا ان کے بعد آنے والے ہوں, تو اس وقت کہا جاتا ہے ملک کی یہ بقا خطرے میں پڑ جائے گی, یہ ہمارا ڈی مورلائزڈ ہو جائے گی ہماری فورسز. آپ پولیس والے کوئی غیر قانونی کام کریں تو ان کے پیٹی بھائی ان کو بچا لیتے ہیں, ٹاپ کے افسران بات کریں وہ کہتے ہیں پولیس ڈی مورلائزڈ ہو جائے گی. ان کی بات کریں کہ آپ کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو سابق تھے وہ فلاں غلط کاموں میں ملوث رہے, تو یہی کہا جاتا ہے پاکستان بچا لو یا مشرف کو بچا لو, یا اس طرح کی چیزیں ہمیں ڈرایا جاتا ہے اس کے خوفناک نتائج سے. پہلے کون سا یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد خدا نخواستہ آسمان گر پڑے گا اس ملک پہ. اگر بھٹو کا ٹرائل ہو سکتا ہے, اگر یہ نواز شریف کا ٹرائل ہو سکتا ہے, گیلانی صاحب کا ہو سکتا ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب کا ہو سکتا ہے, زرداری صاحب کا ہو سکتا ہے, خواجہ آصف کو ہو سکتا ہے, لمبی کہانی میں سنا سکتا ہوں, اسحاق ڈار کا ہو سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں ان کا ہو سکتا ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہو سکتا ہے, 20 سال ٹرائل ہو سکتا ہے, تو جنرل مشرف کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہونے والا ہے نا, ٹرائل ہونے والا ہے. ہم جتنی مرضی یہاں پر پروگرام کرتے رہے, بحث کرتے رہے, وہ کہتے ہیں اس کیس کا کچھ نہیں ہونے والا, جس طرح میں باقی مقدمات سے آزاد ہوا اس سے بھی ہو جاؤں گا. یہ ان کا حق ہے. اگلی بات یہ کہ ہمیں جناب مشرف کو ایک فیئر ٹرائل کا حق دینا چاہیے. جناب مشرف کیا سمجھتے ہیں, وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں, وہ کیوں. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, یہ چیز مان لینی چاہیے کہ بھٹو کا ٹرائل ہوا تھا, ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں جو ان کے بارے میں
जेल के आखिरी दिनों के बारे में लिखी गई है कि भुट्टो के साथ क्या सलूक किया गया था। आप उसको पढ़ लें। और कल दुनिया टीवी ने जो फुटेज चलाया है जनाब मुशर्रफ साहब का, और जिस तरीके का वहाँ अपने कुत्ते के साथ वो लाडियां कर रहे थे, वो भी देख लें। और नवाज शरीफ साहब जो है ये बड़े दावे करते थे, अगर इनमें पहले ट्रायल तो बाद में होता रहेगा, उनको जरा आम उस मुलजिम की तरह का रवैया तो करवा दें। आम कैदी, मतलब इस मुल्क के जो आपके हजारों लाखों कैदी पड़े हुए हैं वो इंसान नहीं है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। उनको वहां पे जूते भी मारते हैं, उनके वर्षा उनको नहीं मिलने देते, खुराक उनको नहीं मिलती, बला बला हजारों काम करते हैं जेलों में आप उन कैदियों के साथ। अब जो खुद नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो कुछ या भुट्टो साहब के साथ हुआ, उसका थोड़ा सा तो करके दिखा देंगे, आप में जुर्रत है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को तो करना चाहिए। इन्होंने एक नया स्लोगन निकाल लिया नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं हम जाती इंतकाम पे बिलीव नहीं रखते। और भाई ये जाती इंतकाम की बात नहीं है, ये जाती इंतकाम ही है सपोजली। ये जो रेफरेंस फाइल किया जा रहा है, ये कोई काजी साहब मैं और आपकी हुकूमत डिसमिस नहीं हुई थी, नवाज शरीफ की डिसमिस हुई थी। ये नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हुए थे 12 अक्टूबर को, आप इसलिए इसको जब मिक्स करते हैं ना दोनों चीज में कि हम बड़े जनरस हैं, हम खुले दिल के मालिक, आप हरगिज नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, आप उसको आइन का कवर दे रहे हैं, कानून का दे रहे हैं, फेयर एनफ। लेकिन आपने भी जो कहा कि बाकी इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश है, ऐसी बातें भी हो रही हैं, तज्जियाकार भी ये बातें कर रहे हैं कि मुल्क आपका किन मसाइल से गुजरा है, एक ऐसे वक्त में आप असूली तौर पे जो बात करें ना क्लास साहब, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं, असूली तौर पे आप एग्री करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ क्या सियासत और कार्य सरकार असूली तौर पे चलाए जाते हैं? क्या बाई दी बुक हम चलते हैं? क्या हम आइन के मुताबिक चल रहे होते हैं? अच्छा, अब मामला ये है कि अगर तो ये रियासत के कुछ धड़ों की आपस में एक जोर आजमाई है तो भाई आप कर लें, आपकी मेहरबानी। बात यह है कि यहाँ पे कभी कोई ऐसा ट्रायल हुआ क्या? ऐसी कोई अदालत में कि जो एक आम आदमी के आप रोज वायोलेट करते हैं राइट्स, उसके बारे में किसी ने कोई पिटीशन डाली कि भाई तुम्हें मकान देना, रोजगार देना सरकार ने आइन में लिख रखा है? अगर तो ये आपस में मुक्तदर तबकात के दरमियान की खींचातानी है तो बिल्कुल खुश है, हम आपस में अपना जोर लगा के देख लें किसमें कितना दम है। लेकिन अगर कोई हमें यह कहना चाहता है कि इसके जरिए कोई ऐसी एक अगर उनको कल सजा हो जाती है और एक नई दुनिया उशर करेगी, एक नया अहद तुलू होगा इस मुल्क के अवाम के लिए, मैं ये कहता हूं कि यहाँ जितने काम हो रहे हैं उनकी जो रेलेवेंस नहीं बनती आम आदमी के साथ, उसका कोई रिलेशनशिप आम आदमी से नहीं बनता। हम ये कहते हैं तो हम ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, जमहूरियत मुस्तहकम होगी, इसमें कोई 35 जन्म लग जाएंगे। इसके बाद मैं ये कहता हूं कि जितने भी इशूज हैं, जितने इशूज ले लें, परवेज मुशर्रफ को अंदर कर दें, बिजली सस्ती हो जाएगी, यहाँ पे इलाज मिलेगा किसी आदमी को, यहाँ पे जो बच्चे रोजाना, मैं ये कहता हूं कि ये जितनी कहानी और खेल किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम ये जब शक की निगाह से देखते हैं तो अभी कल रात को टीवी पे सारे लोग आके बैठे यही बातें कर रहे थे कि जनाब बात यह है कि यहाँ कौन सा वो पॉलिटिकल फोर्स है जिसने फौज के अंदर से जन्म नहीं लिया और आज एकदम से जो है वो नए धोए हो गया। तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल दें, करें सजा, हमें ये बाबर करवाएं कि आप मुखलिस हैं इस मुल्क के आइन के साथ और इस मुल्क के आइन में जो अवाम के राइट्स हैं उसके लिए भी एक मुकदमा चलाएं कि आपके ना बच्चे वहां पढ़े जहां जो है गरीब आदमी का बच्चा गरीब आदमी तो बच्चा पढ़ते ही नहीं है, इलाज नहीं करवा सकता। और तो ये है बात इशू। और हमने क्लास्टर साहब खुसूसी अदालत तो कायम कर दी, मगर हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का 31 जुलाई 2009 का वो तारीख साज फैसला कतई वाज़ेह और अभाम से पाक है, जिसमें साबिक सदर को 3 नवंबर में इनको कहा गया था कि इन पर इल्जाम लगे थे, जिम्मेदार ठहराया गया था संगीन जुर्म का। तो क्या ये 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? बात यह है कि शाजिया ये तो चलो जुडिशल कमीशन बन गया, जो हमने माजी में जुडिशल कमीशन बनाए थे, अभी रिसेंट की बात करें, उन कमीशन का क्या बना? उनकी रिपोर्ट्स में से 2-3 मैं गिनवा देता हूँ आपको। और बहुत बड़ा उस वक्त हमने तबले मारे, ढोल बजाए, झुमरें डाली कि वाह वाह जी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। मसलन यहाँ पे एक स्कैंडल आया था जिसमें कहा गया था ख्वाजा, यहाँ पे लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे ख्वाजा शरीफ साहब, कि इनको कत्ल करने का प्लान बनाया है। किन लोगों ने बनाया? सदर जरदारी ने, गवर्नर थे उस वक्त सलमान तसीर साहब और बाबर अमान, नहीं पता चल गया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसका उन्होंने कहा जी बाबर अमान साहब थे, सदर जरदारी साहब थे और साथ सलमान तसीर था, किराए के कातिल लेके ये कत्ल करवा रहे थे ख्वाजा शरीफ साहब को। बहुत बड़ा स्कैंडल आया और बड़ा तबले मारे गए इस पे। उस पर कमीशन बनाया, 3 मेंबर उसका कमीशन बना। उसके जस्टिस काजी ईसा साहब हैं, बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चेयरमैन थे। आपने कभी सुना है उस रिपोर्ट का क्या बना? उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप नहीं किया कि हमने हमारा जज कत्ल हो रहा था और चीफ जस्टिस था,
تو اس کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے؟ آج تک کبھی آپ نے سنا اس ملک میں؟ اور جن افسران کے خلاف انہوں نے آ کے ریکمنڈیشن دی تھی کہ یہ کتنی بڑی کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل تھے اور ان کو پوسٹنگ نہیں ملنی چاہیے، وہ پنجاب کو رن کر رہے ہیں آج بھی وہ پنجاب کو رن کر رہے ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں. ایبٹ آباد کمیشن آپ نے بنایا، آپ نے دن رات ہم سے شوز کروائے، ہم نے بھی بیٹھ کے یہاں پہ بڑے بڑے بم پھوڑے اور باتیں کی. اس میں سے کیا نکلا ہے؟ اس پہ کسی پہ کوئی آپ نے کوئی بات کی ہے؟ آپ نے ILC عسکر خان کیس کا میں نے آپ کو ابھی بتایا، سپریم کورٹ کا فیصلہ GHQ نے اس پہ عمل نہیں کیا. غلام محمد موجود صاحب کا بم ہے جس کا نقصان کوئی نہیں ہے، آپ سے عرض کر چکے ہیں ہم. نہیں سر، اس میں سے کچھ نہیں نکلتا. سر مجھے یہ بتائیں، آج تک اچھا میں نے پوچھا 2-3 ججز سے، کچھ جاننے والے واک کرتے ہوئے مل گئے. میں کہ سر آپ کا جج قتل ہو رہا تھا یہ خواجہ شریف، اچھا خواجہ شریف صاحب نے بھی کبھی مڑ کے نہیں پوچھا بھائی مجھے حضور مجھے بتائیں کہ مجھے کون قتل کر رہا تھا، میں کیسے قتل ہو رہا تھا، اور کون کون سی فورس. ایسا ڈرامہ کھڑا کیا، ایسا ڈرامہ قاضی صاحب ایسا ڈرامہ ہمارے ساتھ کیا گیا اسی پہ خواجہ شریف قتل کیس. اس پہ باقاعدہ میں نے پوری ایک اس پہ بک لکھی ہے، ایک قتل جو نہ ہو سکا. اصل ایشو سے ہٹایا جاتا ہے، اصل ایشو سے ہٹایا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اصل ایشو یہ ڈمپ کرنے کا طریقہ ہے، یہ ڈمپ کرنے کا طریقہ ہے سارے کا سارا. آپ ہمیں اپنے پچھلے جوڈیشل کمیشن کی ایکٹیویٹیز بتا دیں کہ پچھلے جوڈیشل کمیشن پہ آپ نے اس پہ کوئی ایک ایکشن بتا دیں جو ان لوگوں نے کیا ہو. مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. لیتے ہیں نا آج اسی کی ذرا ہم بات کر لیں، جانے والے ہیں. اور کل بھی ہم نے بات کی کہ بعض حکومتی جو لوگ ہیں وہ دن گن رہے ہیں کہ جس طرح چیف جسٹس وہ ایکشن لیتے ہیں. اتنی کرپشن کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، پیسے واپس دلوائے، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی. قاری صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں چیف جسٹس، حکومت تو عوام سے قربانیاں مانگتی ہے، کبھی حکومت بھی تو قربانیاں دے دے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ایک عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہم نے دیکھا، عوام کے مفاد میں انہوں نے سو موٹو ایکشن لیے، پرائسز کی بات ہوئی اور بھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کا مقام، اب سپریم کورٹ کا منصب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پرائسز کم کر سکے، وہ تو اس کا منصب یہ ہے، اس نے یہی کیا کہ جی آئین کے تحت آپ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. مگر اس میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ آئین کے تحت جو ایک، اور آج جو وہ بات کریں وہ ٹھیک بات کریں ٹورڈز دی اینڈ آف ہز کیریئر، جب ہی از آن ہز وے آؤٹ. اب تو تاریخ اور مورخ ان پہ اپنے کمنٹ کرے گا، ان کے جانے کے بعد کرے گا جو انہوں نے کیا. مگر ہم یہ جو آج جو باتیں وہ کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کو اگنور کرنے کے لیے یہاں پہ ہر قسم کا کھیل کیا جاتا ہے. یہاں پہ نورا دہشت گردی چلائی جاتی ہے، یہاں پہ ٹرائل ہو جاتے ہیں، یہاں پہ پتہ چلتا ہے میمو گیٹ سکینڈل آ گیا، اور پھر جناب میڈیا پہ ایسا اس کو فلیش کیا جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ لوگ سہمے ہوئے دیکھ رہے ہیں کلاسرا صاحب، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کلاسرا صاحب جو متوقع چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی بتایا جاتا ہے کہ تحمل مزاج شخصیت کے مالک ہیں اور وہ حکومتی امور میں مداخلت کے قائل نہیں ہے، تو یہ تو حکومت کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی. یہ شاہجہاں میں ابھی جب تک وہ کہتے ہیں کہ پڈنگ کا اصل جو مزہ ہے وہ کھانے میں ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے، ان کے ایکشن کا نہیں پتہ چلے گا. میں تو ابھی ایز سچ کوئی اس پہ سنی بات پہ کامنٹ نہیں کروں گا. میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا نہیں ہوں، میں کبھی ملا نہیں ہوں، اور نہ کبھی کوئی ایز سچ ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں سنی ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آتے ہیں اس پیس کو برقرار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. چیف جسٹس صاحب نے اور قاضی صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. اس ملک میں کچھ بھی ہو، بہت سارے اعتراضات چیف جسٹس صاحب پہ بھی ہوتے رہے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے ٹالریٹ کیا، سنا، ایک کلچر آف ڈیبیٹ شروع ہوا. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے، اگر چیف جسٹس نہ ہوتے، اس ملک میں کرپشن، یہاں پہ بدماشی اور یہ گنڈا گردی زیادہ ہوتی اور رولنگ لیڈ کی طرف سے ان سے زیادہ ہوتی. اب کل ایک انہوں نے بڑا امپورٹنٹ کیس اٹھایا ہوا ہے اور میڈیا کو اس کو اٹھانا چاہیے، ہم تو اس کو فالو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں سٹوری لے کے آیا تھا جس میں بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے IPPs کو پیمنٹ کرنے کے لیے، اور جن میں ان کے یہ بزنس پارٹنر بھی تھے، انہوں نے 62 ارب روپیہ انہوں نے USF فنڈ سے نکالا تھا، یونیورسل سپورٹ فنڈ، جس سے حکومت کو 7 ارب روپے سالانہ ان کو ڈپازٹ رکھنے پہ پیسے مل رہے تھے. یہ پیسے انہوں نے اٹھائے. ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب بڑے انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، انہوں نے پیسے نکلوائے، وہاں سے نکالے کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں ڈالے، اور یہ پیسہ وہ تھا جو دیہاتوں میں IT ڈیولپمنٹ کرنی تھی. اب دیکھیں کیسے آپ دیہاتی لوگوں کو یہاں بیٹھ کے ہم لوٹتے ہیں. انہوں نے 62 ارب روپیہ بیٹھے بیٹھے کھا پی گئے ہیں، یہ وہاں سے نکالا ہے، کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں ڈالا ہے، وہاں سے IPPs کو پیمنٹ کی گئی ہیں. تو آج چیف جسٹس صاحب نے کل اس کو ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. اور جو مجھے خوشی ہے وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب سے ہے. چلیں باقی جو کچھ بھی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، کم از کم
چیف جسٹس اپنی لیگیسی میں 2-4 ایسے ججز چھوڑ کے جائیں گے کہ اگر ہمارے آنے والا نئے چیف جسٹس صاحب نہیں بھی کرتے اس لیول پہ جا کے بات نہیں کرتے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے, کوئی آواز اٹھانے والا ہے پیچھے. کچھ ابھی جسٹس ابھی 3-4 ہوں گے وہاں. جسٹس عارف خلجی صاحب ہیں, عارف خلجی صاحب خاصا اس پہ ایکٹیو رہے ہیں, جسٹس جواد خواجہ صاحب رہے ہیں. سو یہ جو 62 ارب روپے کا کل کیس انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یو ایس ایف فنڈ سے نکالے گئے تھے. مجھے بریک لینے کا پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور مزید اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. آج قاضی صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ توانائی بحران کی بنیاد آخر رکھی کیسے گئی, کیا حکومت اس بحران سے نکل پائے گی؟ شاید یہ میں نے کہا تھوڑا سا ماضی میں جھانک لیں, شاید حال کچھ درست ہونے کا نتیجہ نکلا ہے. 1980s میں یہ پہلی تک جب جو بجلی تھی ہمارے یہاں کے ایس سی اور جو کراچی الیکٹرک سپلائی ہے اور وابڈا ہے وہ بالکل ٹھیک دے رہے تھے. اس دوران یہ احساس ہوا کہ یہ جی کچھ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی 1500 میگا واٹ کی, تو کیا کیا جائے, تو پھر ایک پالیسی بنائی گئی اور وہ پالیسی یہ تھی کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے. اور ہم کو پہلا تھا جو 1290 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے اسے لایا گیا. اور اس وقت جو ہے ایک انرجی سیکریٹری تھے امریکہ کے ہیزل اولیئری, وہ تشریف لائے تھے, ان کے ساتھ 80 اور بھی لوگ تھے. اچھا اب یہ معاہدے کیے گئے, ہمیں تقریباً 1000 سے 1500 میگا واٹ چاہیے تھے, ہم نے 3400 میگا واٹ کے معاہدے کر لیے. اچھا اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا کہ ہم اسے پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں دے رہے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ جس سے ہماری جو پیسوں میں بچت ہوگی اس سے ہم بچوں کو تعلیم دیں گے, ہم اپنی صحت کا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں گے. اور پلاننگ یہ تھی. اچھا اب یہ دے دیا. اب انہوں نے جو دیا پہلا سٹیپ تو ہپ کو ہو گیا. اب انہوں نے اس میں کیا کیا, اس میں یہ کیا کہ 20 اور 80 کا کیا کہ 20% وہ کریں گے انویسٹ یا 25% جو انویسٹر ہے 70-75% وہ بینک دیں گے. اور وہ جو بینک دیں گے وہ 75% کا جو سود ہے وہ ریاست پاکستان دے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں پیمنٹ بھی 2 قسم کی تھی. ایک پیمنٹ وہ تھی کیپیسٹی پیمنٹ کہ اگر وہ بجلی پیدا نہیں بھی کر رہے تو ہم نے جو ہے وہ پے کرنا ہے, اور جو پیدا کر رہے ہیں اس کے پیسے تو ہم نے دینے, اور ان کا 15 سے 18% انٹرسٹ جو ان کی ایکویٹی تھی جو انہوں نے پیسے خرچ کیے تھے اس پہ ہم نے ان کو دینا تھا, اور وہ ہم ابھی تک دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ سب کچھ کس دور میں شروع یہ ہوا؟ پہلے 80s میں ہوا اور پھر بعد میں 94 میں ہوتا ہے. اچھا اب جو ہے نا اس معاہدے کو اس وقت کہا گیا یہ دنیا کی بہترین ڈیل ہوئی ہے, اور جا کے ہیزل اولیری اور کی جو کانگریس میں ٹیسٹیمنی پڑی ہوئی ہے, ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا ڈیل تھا جو ڈیل آف ڈیکیڈز تھا. تو یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ اچھا اب اگر ہم اس کو سادہ عوام کی زبان میں بات کریں کہ اگر 20 روپے کو خرچ کر رہا تھا یا انویسٹ کر رہا تھا آگے, تو اس میں سے 80 روپے یا 75 روپے, اگر وہ 25 کر رہا تو 75 جو ہے وہ سرکار نے دینے تھے, اس کی گارنٹیز پاکستان نے دی. اور آہستہ آہستہ ہم اس جگہ پہ پہنچے کہ ایک فگر ہے جو میں کنفرم تو نہیں ابھی کر سکتا مگر ٹینٹیٹیولی ٹھیک ہے کہ 70 سے 80 ارب ڈالر جو ہے ہم اس کا ادا کر چکے ہیں. اور آج ہماری ریاست ان کی وجہ سے جس مقام پہ آ گئی ہے وہ آپ کے سامنے, صحت جو ہم نے بچا لی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اچھا اب یہ دیکھیں یہ تو تھی ہماری وہ پالیسی جس میں جو ہماری معیشت کی تھی. اب اس کے ساتھ ہماری فارن پالیسی کیا تھی کہ ہم وہاں افغانستان میں جا رہے تھے, ادھر سے ہماری معیشت کا خون نکل رہا ہے, ادھر سے ہماری اس جو رگوں میں اس وقت فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم اور وہ آ رہا ہے, بلیک منی آ رہی ہے, ہیروئن کے پیسے. تو یہ آج جب ہم آتے ہیں نا, میں نے اس لیے آج سٹوری کی کہ کل مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ ایک ہی طرف ہمیں کیوں بتاتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے معیشت میں سے خون نکال دیا اس کی جگہ آپ نے انتہا پسندی کا اس میں ٹیکا لگا دیا, اور اس کے بعد آپ کو پنڈی نہیں ملے گا تو اور کیا ملے گا؟ تو پھر آپ کس طرف اشارے کریں گے؟ اپنے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے یہ غلط پالیسیز بنائی, اور ان عالمی قوتوں کی طرف جنہوں نے آپ کو استعمال کیا اور ہمارے مفاد میں انتہائی مضر معاہدے کر کے ہمیں یہ دنیا کو یہ باور کروایا گیا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا. تو آج ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ ایسے ہی نہیں پہنچے, اور آج اگر اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ محض ہمارے جو بلوں میں پیسے اضافہ کر کے آپ سرکولر ڈیٹ پے کر کے یہ نہیں کر سکتے. آپ کو وہ تمام جو کجیاں ہیں وہ نکالنی پڑیں گی, ورنہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. IMF سے معاہدے کر کے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ نہیں, وہ تو ہم نے دیکھ لیا نا, وہ تو ہم نے دیکھ لیا جو ہم نے معاہدے کیے تھے ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا سیکٹر تھا, اور ساتھ ہمیں یہ کہا گیا جی آپ کو صحت اور تعلیم ملے گی, نہ تعلیم نہ بجلی, اور اربوں روپے کی لوڈ شیڈنگ ہم خرید رہے ہیں, اور ساتھ ہماری جو فارن پالیسی تھی وہ آپ اب ہمیں پنڈی میں آ کے ہینڈ کر رہے ہیں. بالکل آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب آپ اس میں کچھ کامنٹ کریں گے؟ آگے بڑھیں. قاضی صاحب نے میرا خیال ہے بڑی ضروری سٹوری تھی جو انہوں نے کی تھی, اور واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں.
بہت ساری کمپنیز آتی ہیں، دعوے کرتی ہیں کہ ہم سوشل سیکٹر میں کیا کیا آ کے کام کریں گے، لوکل کمیونٹیز کی اپ لفٹ کے لیے ہم یہاں پہ پروجیکٹس دیں گے، تعلیم دیں گے، صحت دیں گے. یہ باقاعدہ پورشن رکھا جاتا ہے اور یہ لالچ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں انسینٹیو لیتے ہیں یہ کہ ہم آپ کی پاپولیشن وغیرہ کو کیئر کریں گے. اور کبھی اس پہ کوئی سٹوری نہیں کی گئی. اچھی بات ہے کہ سب سٹوری لے کے آئیں گے. ایک اس پہ کہوں گا، جب وہ یہ دیکھتے ہیں غیر ملک انویسٹر آتا ہے کہ اس ملک کی ریاست، اس کے اداروں کو دلچسپی نہیں ہے اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے میں، سوشل سیکٹر کو، تعلیم سے، تو ہم کیوں کریں؟ اور ان سے پوچھ گچھ بھی کوئی نہیں کرتا. اگر وہ دیکھتے کہ پاکستانی ریاست بھی ایکٹیو ہے، اس کے ادارے بھی ایکٹیو ہیں، اس کے لوگ بھی ایکٹیو ہیں، تو صاف ظاہر ان پہ دباؤ بھی آتا. جب وہ حکومت پاکستان کو دباؤ نہیں لیتی. اچھا، دوسرا انہوں نے سرمایہ داروں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا ہے. انہوں نے کہا جی کیا سیکریٹری کو پکڑیں، سیکشن آفیسر کے ملتے کرے، ڈپٹی سیکریٹری کے کوئی دفتر کا چکر لگائے. انہوں نے وزیر اعظم اور وزیروں سے دوستیاں کر لی ہیں، بعض کو بزنس پارٹنر بنا لیا ہے. اپنے ساتھ آئے ہیں جی حضور کس چکر میں پڑ گئے، یہ بینک کے آدھا پروفٹ آپ لیں، آدھا ہم آگے ہم لیں گے، یہ میرا پاور پلانٹ ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا. اور بہت سارے میں تو نہیں ہے، 3-4 ایسے وزیر ہیں جن کے شیئر ہولڈنگ ہے. اور ابھی جو میاں منشا صاحب کو پیمنٹ کی ہے وہاں پہ اربوں روپے کی IPPs میں، اس میں 1-2 وزیروں کو شیئر ہیں باقاعدہ، تو یہ تو اپنا شیئر لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، مل ملا کے کام چلے گا. صاحب آگے مل ملا کے صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کی. سری لنکا کا کانٹریکٹ تو ہم نے جانے دیا، نقصان بھی ہوا ہمیں. اور کون سے 5 ممالک ہیں جن کا کانٹریکٹ ہم نے ضائع کیا خلاصہ صاحب؟ یہ اس سے بہتر وہ ایک ہماری دیہاتی مثال ہے کہ بندہ چھت سے گر گیا تو مر گیا، تو گھر والے رو رہے تھے، تو کوئی میرے طرح کا سمجھدار ہے، اس نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بندہ چھت سے گرا ہے، مر گیا ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کہتے شکر کریں آنکھ بچ گئی ہے. تو ہمارا حساب یہ ہو چکا ہے کہ بندہ مر گیا ہے، آنکھ بچ گئی ہے، کہ ہم 60 کروڑ روپے کا ہمارا جو وہاں نادرا نے کنٹریکٹ جیتا تھا وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا حکم ہے کہ جناب 12 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آئے گا تو 12 لاکھ روپے بچانا ہے. ہم 12 لاکھ روپے بچا رہے ہیں. اس ملک کو مبارک ہو، اس قوم کے ٹیکس پیئرز کو مبارک ہو. 60 کروڑ کا ہمارے ہاتھ سے وہ کنٹریکٹ نکل گیا ہے. 1 ہفتہ پہلے سٹوری کی تھی، اس کی ڈیولپمنٹ اب ذرا فالو اپ سن لیں. ہم سری لنکا کو رو رہے تھے کہ وہاں پہ کنٹریکٹ تھا اور اس طرح ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اب میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ لیٹر ہے، یہ 2 پیجز کا. محمد عثمان چاچڑ صاحب ہیں، یہ پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. ایک UN کی باڈی ہوتی ہے، انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن. ان کی طرف سے بلایا گیا تھا چیئرمین نادرا کو اور ان کے باقی سٹاف کو کہ آپ یہاں تشریف لیں اور بیٹھ کے دنیا کے 180 ممالک کو بریف کریں کہ پاکستان سمارٹ کارڈ جو ہے یہ کیسے بناتا ہے، یہ سکسیس سٹوری ہے. اور دنیا کے بہت سارے ممالک انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ یہ آپ آئیں اور اگر ہمیں یہ قابل عمل فارمولہ لگا تو ہم آپ کو کنٹریکٹ دیں گے. پرٹیکولرلی انہوں نے مینشن کیا ہے، انہوں نے چاچڑ صاحب نے 6 ملکوں کا کہ 6 ملک انٹرسٹ رکھتے ہیں نادرا کے ساتھ بزنس کرنے میں، ڈیل کرنے میں. نام سن لیں. انہوں نے کہا لیبیا نے انٹرسٹ شو کیا ہے، نائجیریا ہے، کینیا ہے، ترکی ہے اور عراق ہے. یہ ممالک چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ آئیں، ہم سے بات چیت کریں. جب یہ انویٹیشن بھیجی گئی یہاں پہ ان کو چیئرمین نادرا کو، انہوں نے موو کی وزارت داخلہ کو کہ مہربانی فرما کر آپ مجھے NOC جائے تو میں ٹریول کروں. تو ان کو وہاں پہ جو بابو بیٹھے انہوں نے ان کو انفارم کیا کہ جناب کے چودھری نثار علی خان صاحب کا حکم ہے کہ اس طرح کے بیرون ملک دورے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان پہ پیسے لگتے ہیں. سو جو کروڑوں روپے کے کنٹریکٹ تھے جو مل سکتے تھے پاکستان کو، وہ چند لاکھ روپے بچانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ ان کو جانے کی اجازت نہیں دی اور وہ کنٹریکٹ ہماری بات چیت نہیں ہو سکی. اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے چاچڑ صاحب نے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. واقعی 12 لاکھ بچانا چاہتے تھے؟ اس کے پیچھے اور کوئی گیم تھی اور کوئی سازش تھی یا واقعی عقل مندانہ فیصلہ تھا 12 لاکھ بچانے کا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. کہاں 60 کروڑ، کہاں 12 لاکھ؟ بالکل آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے. یہ وہ ملک ہے، ہم تو خیر سازشوں پہ بلیو رکھتے ہیں. صبح سویرے میں آتے اخبار دیکھ رہا تھا، ایک اردو اخبار میں خبر چھپی ہوئی تھی، آپ نے سازش کی بات کی. انہوں نے کہا یہ جو پاکستان میں ٹماٹر مہنگے ہو گئے اور بڑا ہوا اخبار ہے، وہ چھوٹا موٹا اخبار نہیں ہے، اس اخبار میں چھپی ہوئی تھی. اس نے کہا جو ٹماٹر پاکستان میں شارٹ ہوئے یہ بھارت کی سازش ہے. اور باقاعدہ انہوں نے ثابت کر کے دیا ہے کہ ٹماٹر کی شارٹیج میں قیمتیں بڑھنے میں بھارت کا کیسے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. ہم سب جو ہے نا ملبہ دوسرے ممالک پہ ڈال کے اپنے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. خلاصہ صاحب آپ کی اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. بڑی اہم سٹوری ہے. ملک کے 4 صوبوں میں گیس چوری ہو رہی ہے، متعدد افراد گرفتار بھی ہوئے، FIA کو یہ اختیار ملا ہے. کیا معاملہ ہے؟ سٹوری تو ہم نے بریک کی ہوئی ہے، اسی پروگرام میں کی تھی، ڈیٹیل دی تھی کہ کیسے 4 ارب روپے کے قریب کی چوری ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے سے جب سے موجودہ حکومت یہ پاور میں آئی ہے. یہ ہم نے سٹوری دے چکے ہیں اپنے اسی پروگرام میں، خبر یہ ہے ہمیں. تو کل یہاں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی تو اس میں آئے ہوئے تھے عارف حمید صاحب ہیں، SNGPL کے
MD हैं वहाँ पे, वो भी मौजूद थे, वहाँ पे FIA के DG भी मौजूद थे, दूसरे अफसरान भी मौजूद थे, और वहाँ पे आरिफ हमीद साहब ने बहुत सारे फिगर्स भी शेयर किए हैं और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि चोरी कैसे और किस तरीके की हो रही है। असल जो उन्होंने मेरा ख्याल है वहाँ डिस्क्लोजर किया जो पाकिस्तान के लोगों के लिए डिस्टर्बिंग होगा कि दिसंबर में क्या सूरत हाल होनी चाहिए और होने वाली है, और CNG की वजह से कितना बड़ा क्राइसिस आने वाला है। और जो उसमें अहम चीज़ थी जो मुझे उसका पता चला है, और अभी मेरा ख्याल है अरूज रजा हैं, रिपोर्टर हैं जो कल वहाँ पे मौजूद थी, उनके पास डिटेल होगी कि वहाँ पे उन्होंने DG FIA ने कहा है किसी वजीर के बारे में, जी हम क्या करें जब FIA किसी को पकड़ती है तो वजीर साहब का फ़ोन आ जाता है, उनको छोड़ दें। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो अरूज ही बता सकेंगी। अरूज आप हमारे साथ लाइन पे हैं? जी क्लास्टर साहब मैं सुन रही हूँ आपको। अच्छा ये बताएं, आप ये कल मौजूद थी वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी में, पहले मुझे यहाँ से शुरू करें, क्या ये बात की DG वहाँ पे ये सऊद मिर्ज़ा साहब ने कि जी अगर हम पकड़ते हैं FIA गैस चोरों को पकड़ती है तो वजीर साहब की तरफ से फ़ोन आ जाता है कि इनको छोड़ दिया जाए, ये बात ठीक है या वैसे सुनी सुनाई है? नहीं ये सुनी सुनाई कोई बात नहीं है। मैं चूँकि ये स्टैंडिंग कमेटी सारी जो है वो कवर भी करती हूँ, और कल जब आरिफ हमीद साहब ने कुछ फिगर्स शेयर किए तो जो DG FIA हैं सऊद मिर्ज़ा, उन्होंने कहा कि हम रेड करते हैं, रेड का इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों ने चोरी करनी कम कर दी है, मीटर अपने ठीक करवाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन चूँकि पंजाब में ये चोरी सबसे ज़्यादा है और पंजाब में ये जो ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही इसी चोरी में मुलविस भी हैं, लेकिन जब भी कभी हम उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ फेडरल मिनिस्टर्स हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उनमें एक जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनका हमें फ़ोन आ जाता है कि आप ज़रा हाथ होला रखें और इनकी तरफ बराए करम इतना ज़्यादा सख्ती के साथ मूव ना करें। उन्होंने कोई नाम बताया, अरूज की वजीर का नाम बताया, या सऊद मिर्ज़ा साहब ने जनरल बात कर दी कि कुछ वजीरों को तो आदत होती है, जैसे हम सहाफ़ियों को भी आदत होती है, हम भी सिफारशी फ़ोन करते रहते हैं, तो ये किसी वजीर का उन्होंने नाम लिया या वैसे बात की उन्होंने? देखिए ये सऊद मिर्ज़ा साहब ने तो जो नाम लिया उन्होंने तो वफाकी वज़रा का नाम ले लिया, 2-3 का इकट्ठे ले लिया, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर नाम शेयर कर लें। अगर सऊद मिर्ज़ा साहब ने कमेटी में वो नाम लिए हैं तो प्लीज हमें बता दें कि वो कौन से वजीरों का नाम लिया जो फोन करते हैं, जो गैस चोरों के। क्लासरा साहब उन्होंने वफाकी वज़रा का नाम लिया, लेकिन उन्हीं के एक डायरेक्टर ने जो कि ब्रीफिंग दे रहे थे उन्होंने चौधरी निसार साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इनके अलावा भी हमें 2-3 और वजीर हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन सबसे पहले हमें इंटीरियर मिनिस्टर का ही फोन आ जाता है। चौधरी निसार खुद फोन कर देते हैं? जी उन्होंने कहा कि जी चौधरी निसार हमें फ़ोन कर देते हैं कि ज़रा आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात की कि चूँकि रेड्स अब काफ़ी ज़्यादा होने लग गए हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं अब वो चोरी की तरफ जो है कम मूव कर रहे हैं, बल्कि अपने मीटर भी दुरुस्त करा रहे हैं। इसके साथ आरिफ हमीद साहब, बात से अरूज लगता है, ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आरिफ हमीद साहब को मैं बताइएगा, इससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, सबसे बड़े बिजनेसमैन जो है, पावरफुल जो है, पैसे वाले हैं, जिनका पॉलिटिकल क्लाउड भी है, और तो वो सबसे ज्यादा गैस चोर हैं। घरों की गैस चोरी तो मुझे कम लग रही है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है क्लासरा साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि ये कमर्शियल लेवल पे इतनी गैस चोरी नहीं हो रही, और जितनी भी बड़ी चोरी हो रही है जो बिलियंस में, आप ये देखें कि पंजाब में जो इंडस्ट्रीज कर रही है गैस चोरी, उन्होंने बिलियंस की सूरत में मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जबकि KP के और सिंध और बलोचिस्तान में मिलियंस की सूरत में है, और बलोचिस्तान में तो सबसे कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब ये देखें ना, हम कहते हैं जरा जमहूरियत मुस्तहकम होगी कुछ 3 नस्लों के बाद तो आवाम के लिए डिलीवर करेंगे, अपने लिए उसी वक्त डिलीवर करवा लेते हैं, कैसी ये जमहूरियत है? ये तो मुझे बताएं। काई साहब बड़ी मजे की बात है कि ये काम चौधरी निसार अली खान साहब कर रहे हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और 4 साल हम उनकी तकरीरें सुनते रहे, उनकी हम अच्छे खासे लेक्चर सुनते रहे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। सारी पकड़ के बैठ जाएं। सऊद मिर्ज़ा साहब को जो है क्लासरा साहब ब्रेक का बोला जा रहा है, ब्रेक लेनी है मुझे, प्रोग्राम में वक्त है नाज़रीन एक ब्रेक का, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी क्लासा साहब बात करें वजीर दाखिला, जिन्हें दबंग किस्म का वजीर दाखिला चौधरी निसार को कहा जाता है, अगर इन्हीं के इस तरह के फोन आएंगे तो बस आप और मैं फिर सर पकड़ के ही बैठ जाएं। मैं चौधरी साहब को बहुत बड़ा एडमायर रहा हूँ, उनकी तकरीरों का, मैंने उनकी जो तकरीरें सुनी है, उनकी बातें सुनी है, मैं उनका बहुत बड़ा एडमायर रहा हूँ।
ایکشن کیا ہو رہے ہیں یہ ایک علیحدہ کہانی ہے, وہ چلتا رہتا ہے. بس ایک لاسٹ کامنٹ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو 7 خون معاف ہیں. وہ جو چاہیں جیسے چاہیں جس کو فون کریں نہ کریں, آخر آج کل وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ایکچوئل وزیر اعظم چودھری نثار علی خان صاحب ہیں. یہ ہمیں آپ سے ہی پتہ چل رہا ہے, یہ ہمیں آپ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہی وزیر اعظم ہیں. اور چودھری صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, پہلے میرا خیال ہے وہ مجھ سے کچھ زیادہ خوش نہیں, میں مزید گستاخی کر کے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا اس پہ میرا خیال ہے آپ اگلی سٹوری کی طرف جائیں. آپ مجھے پھنسوائیں مجھے آج بچوں نہیں پھنسواتے آپ کو, بچوں کا حقوق کا عالمی دن ہے کلاس میں, تھوڑی سی اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ کیا ہم اپنے بچوں کے حقوق کا آخر خیال کتنا رکھتے ہیں. وہ بچے جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے, قلم ہونے چاہیے, وہ آج لیبر مزدوری کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں مزدوری کے حالات ہیں. پاکستان کی 18 کروڑ آبادی ہے ناظرین, جس میں سے 15 سال سے جو کم عمر بچے ہیں ان کی 30% سے زائد جو ہے وہ تعداد بنتی ہے جن کے پاس نہ تو اچھی تعلیم ہے, نہ اچھی صحت ہے, نہ وہ سہولیات ہیں, نہ وہ اچھا کھا سکتے ہیں, نہ وہ اچھا پہن سکتے ہیں, نہ کہیں وہ اپنے نہ ان کے لیے تفریح کی ہم سہولیات جو ہیں وہ دیتے ہیں. 40 لاکھ پورے ملک میں جو 40 لاکھ بچے ہیں مختلف شعبوں میں دن رات محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالتے ہیں, جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. یہی نوجوان نسل جو پاکستان کے لیے آگے چل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکتی ہے, پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے. تعلیم کے بغیر یاد رکھیے کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. قاری صاحب دیکھیں نا, جو دنیا میں سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے اسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل. اس سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے لوگوں کی تعلیم اور صحت کے معیار کو بلند کر دیں تو سماج میں آپ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. ایون میں یہ فگر بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ جی آپ کی جو اگر آپ اپنے ایگزسٹنگ صحت کا لیول ہے اس کو 50% ابو کر دیں تو کہاں پہنچیں گے. مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ جو فگر دے رہی ہیں اس میں کچھ کنفلکٹنگ بھی ہیں. 1 کروڑ کے قریب بچے بتائے جا رہے ہیں. پھر جو اسٹریٹ ارچن جنہیں کہتے ہیں سڑکوں پہ ابنڈنڈ ہے, ایک تو وہ بچے ہیں جو ابنڈنڈ ہیں. پھر بچوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ خاموش احتجاج نہیں کر سکتے, ان کے خلاف جو وائلنس ہے یہ ساری چیزیں ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. فیض احمد فیض کا ذکر کر دیجیے. فیض احمد فیض صاحب کی آج برسی ہے. مجھے وہ دن یاد ہے, میں ہاسٹل میں تھا جس دن ان کی اطلاع آئی تھی. 1984 تھا اور 20 نومبر تھی. وہ 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے تھے. ایک بڑی کمال شخصیت ہمارے درمیان رہے. کئی دفعہ وہ نامینیٹ ہوئے نوبیل پرائز کے لیے مگر انہیں نہیں ملا. 1962 میں انہیں لینن پیس پرائز ملا. کیا یہی وجہ تھی انہیں نوبیل نہیں مل سکا. مگر بات یہ ہے خلافہ صاحب کہ وہ جیلوں میں بھی گئے, وہ سوشلسٹ اپنے آپ کو کہتے تھے بلکہ تھے اور پروکلیم کرتے تھے اپنے آپ کو. اور لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ان سے اتفاق نہیں بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے ہیں وہ ان کی شاعری پہ بڑا اتفاق کرتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ ان کی شاعری میں انہوں نے اپنے پیغام کو اس طرح سمویا کہ یہ نہیں لگتا کہ ان کی شاعری کو نعرے بازی تھی. جس طرح مثلا جاتے جاتے ہم یہ سنائی دیں آپ کو کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل. اور آخر میں لمبی ہے چونکہ تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں, ابھی ویرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو میرے خیال میں فیض صاحب کے فلسفے سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے مگر اس بات میں ضرور اتفاق کرے گا کہ ابھی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. تو ہمیں بڑے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے. جاتے جاتے کلاسا صاحب جی کلاسا صاحب اتنی اچھی شاعری کے ساتھ ویسے بڑا خوبصورت انداز قاضی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں میرا خیال سم اپ کیا. میں اپنی طرف سے کوئی ایڈ کر کے نا ان کی بیوٹی کو خراب نہیں کرنا. میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اتنی اچھی شاعری کے ساتھ ہم کلوزنگ ہی لے لیں. لازم پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجئے خبر@duniatv.tv پر. کل تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.